شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ زاریات چل رہی ہے، اس لیے کہ اس کا بعض حصہ 26ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 27ویں میں چلا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ محسنین، اچھا کام کرنے والے، محسن مانے اچھا کام کرنے والے، یہ قیامت کے دن لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا۔ جی، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، یہ لے رہے ہوں گے، اخذ مینس ٹو ٹیک، لے رہے ہوں گے ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا۔ واہ، کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے فی الدنیا، دنیا میں بھلے کام کرنے والے تھے۔ کیا بات ہے! ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، آتی الیوم تاخذ غدن، آج دے کل لے لے۔ آتی الیوم تاخذ غدن، آج دے کل لے لے۔ اچھا، یہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے نمایاں اعمال اور ان کے نمایاں اچھے کام کون سے ہیں؟ کام تو سب اچھا کرتے ہیں، نمایاں اچھے کام کون کون سے؟ کہا کہ 3، جن کی وجہ سے انہیں محسن کہا گیا ہے، اچھا کام کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں سوتے کم ہیں۔ جی، بیشتر رات ان کی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، یعنی یہ تہجد گزار ہیں، یہ متہجد ہیں۔ ایک وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت، سحر کے وقت یہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، استغفار کرتے ہیں۔ اچھا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا حصہ ہے اور نہ مانگنے والوں کا حصہ ہے۔ جی جی، گویا ان کی 3 نمایاں ایٹریبیوٹس، ان کی 3 نمایاں صفات بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اور دوسرے استغفار کرتے ہیں، اور تیسرے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ صدقہ ان پر بھی کرتے ہیں جو ان سے مانگتے ہیں، اور صدقہ ان پر بھی کرتے ہیں جو عزت نفس کی وجہ سے مانگتے نہیں، لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے صدقات میں سے دیا جائے۔ سائل کو مقدم کیا گیا محروم کے اوپر، پہلے سائل ہے بعد میں محروم، اس لیے کہ سائل یہ ظاہر ہے اور محروم خفی ہے، اور ظاہر ہے کہ ظاہر خفی پر مقدم ہوتا ہے۔ جی جی، زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جس طرف بھی نگاہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اسے نظر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرشمہ سازیاں نظر آتی ہیں۔ اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لے اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھ لے تو یقین ضرور کرے گا۔ وفی الارض آیات للموقنین،
شرط یہ ہے کہ اس کی بصیرت مر نہ گئی ہو. بصیرتیں مر جاتی ہیں تو آدمی بہت ساری نشانیوں کے پاس سے گزرتا ہے مگر منہ پھیر لیتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، بہت ساری آیات ایسی، بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ آدمی کی بصیرت مردہ ہوئی رہتی ہے تو بہت ساری نشانیوں کے پاس سے گزرتا ہے اور منہ موڑ کر کے چلا جاتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. تو وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین پر آدمی غور کرے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ نعمتیں بھیجنے والا کوئی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ کوئی موجود ہے اور ہر قدم پر اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں. تو چاہے زمین میں غور کرو اور چاہے اپنی ذات میں غور کرو، اپنے وجود پر غور کرو. جی یہ آیت بتا رہی ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے. بندہ کہاں ڈھونڈتا ہے؟ دنیا میں. کہتا ہے میری دکان مجھے روزی دے رہی ہے، میری نوکری مجھے روزی دے رہی ہے، میرا علم مجھے روزی دے رہا ہے، میرا آرٹ مجھے روزی دے رہا ہے. لا، روزی کا تعلق زمین سے نہیں ہے، روزی کا تعلق آسمان سے. کسی مفسر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اذا شعورت بنقص الرزق فارفع راسک الى السماء واسأل الکریم واستغفرہ. کہتا ہے کہ جب بھی ایسا لگے کہ رزق کم ہو گیا ہے، گھٹ گیا ہے، روزی میں کمی آ گئی ہے، کھانے کو نہیں ہے، بڑی تنگی ترشی سے زندگی گزر رہی ہے، اگر ایسا محسوس ہو اذا شعورت بنقص الرزق فارفع راسک الى السماء، تو آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاؤ. واسأل الکریم، اور رب کریم سے مانگو. واستغفرہ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. جو ایسا لگے کہ روزی کم ہو گئی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاؤ، اپنا سر اٹھاؤ. آگے فرمایا گیا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم. اللہ، ایک بدوی تو غصے میں آ گیا تھا یہ آیت دیکھ کر کے. کہا کہ کون ایسا سرپھرا ہے، ایسا بیہودہ ہے جس نے میرے رب کو قسم کھانے کے لیے آمادہ کیا کہ میرا رب قسم کھا رہا ہے. اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. کون ہے جس نے میرے رب کو قسم پر آمادہ کیا ہے کہ میرا رب کسی بات پر قسم کھائے؟ میرے رب کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو بول دے حرف آخر ہے. تو کون ہے وہ بیہودہ جس نے میرے رب کو قسم کھانے پر آمادہ کیا ہے؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم. اِنَّهُ لَحَقٌّ، مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہے، ہونا ہے. جیسے مثلا، جیسے لائک، جیسے ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم بولتے ہو. جب آدمی بولتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کلمات نکل رہے ہیں وہ میری زبان سے نکل رہے ہیں، غیر کی زبان سے نہیں. جی، تو جیسے تمہیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ میری زبان سے نکلنے والے کلمات میرے ہیں اور میری زبان سے نکل رہے ہیں، اسی طریقے کا یقین تمہیں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت پیاری دلیل ہے اور محسوساتی دلیل ہے، دلیل مشاہدہ ہے. آگے قوم لوط کا تذکرہ ہے. جی، اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب باغ کے سارے پھل سڑ جائیں، باغ کے سارے پھل سڑ جائیں تو ایک ہوشمند باغباں سارے سڑے ہوئے پھلوں کو باغ سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. ایسے ہی یہ پوری قوم سڑ گئی تھی، لہذا اس بستی کو تلپٹ کر دیا گیا، اس کا اوپری حصہ نچلا حصہ بنا دیا گیا. جی، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے
کہ نافرمانی اس کی عادت بن جاتی ہے تو اس کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے جی. اور ایسے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایک ہوش مند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے، اٹھا کر پھینک دیتا ہے جی. یہ شہر بھی، یہ علاقہ بھی، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی، چھین لیا گیا اور چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیا گیا، چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیا گیا جی. تو ہم جہاں بیٹھے ہوئے وہاں کی بات کر رہا ہوں. اس سورہ کریمہ میں 3 چیزیں کہی گئی. عقیم، بانجھ. قرآن حکیم میں 3 چیزوں کو بانجھ کہا گیا ہے. بانجھ، عجوز عقیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہہ رہی ہے میں تو عجوز عقیم ہوں، میں بانجھ عورت ہوں. بانجھ عورت کسے بولتے؟ التی لا ولد لہ، جس کا بچہ نہ ہو. بانجھ ہو گئی عورت تو بچہ کیسے ہوگا؟ اور یہاں ریح، ہوا کو جو قوم عاد پر آئی اس کو عقیم کہا گیا ہے. ریح العقیم التی لا برکت فیہا ولا منفع، جس کے اندر کوئی نفع نہیں، جس کے اندر کوئی برکت نہیں. ایسی ہوا جس نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو ایسی ہوا کو ریح عقیم کہا گیا ہے. اور قیامت کو یوم عقیم کہا گیا ہے جی. الذی لا یوم بعدہ مثلہ، اس لیے کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس دن کے بعد اس جیسا کوئی دن نہیں ہوگا. تو یہ 3 ناؤنس ایسے ہیں، اسم ایسے ہیں کہ ان کی صفت عقیم آئی ہے. بانجھ، جس سے کچھ پیدا نہ ہو، جس سے کچھ پیدا نہ ہو. عورت، جس سے بچہ پیدا نہ ہو. ہوا، جس سے برکت نہ پیدا ہو. اور قیامت، کہ اس دن کے بعد کوئی دن پیدا نہ ہو. اللہ، کیا گفتگو کا انداز ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ اعلیٰ معیار، یہ لیول ہے رب تعالیٰ کی گفتگو کا اور بات کرنے کا جی. فرمایا گیا کہ جب دنیا کے مصائب تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. کیا بات، اللہ کی طرف بھاگو. سوال یہ ہے کہ ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، وہ خافون، اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ میری طرف بھاگو. تو جس سے کوئی آدمی ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس کی طرف نہیں بھاگتا ہے. اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو، اور یہاں کہہ رہا ہے میری طرف بھاگو. اشارہ اس بات کی طرف ہے مصیبتیں جب آ جائیں تو بھاگنا کس کی طرف؟ میری طرف. اس لیے کہ میرے علاوہ تمہارا ہے کون؟ لا ملجا ولا ماوا، میرے علاوہ تمہارا کوئی ملجا اور ماوا نہیں ہے. ایک مفسر لکھتا ہے الفرار الی اللہ نجات، اللہ کی طرف بھاگنا یہ نجات ہے. لہذا جب بھی کوئی مشکل آئے فوراً اللہ کی طرف بھاگو، یعنی نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھو، نمازیں کثرت سے پڑھو، تہجد میں اللہ تبارک تعالیٰ سے رو، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو الفرار الی اللہ نجات. جب تمام راستے بند ہو جائیں تو ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جیسے کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو تو ایک آنکھ برابر دیکھتی رہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو جی. تو الفرار الی اللہ نجات، اللہ کی طرف بھاگنا یہ نجات ہے. اس کی طرف جو بھاگا نجات پا گیا. آگے فرمایا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایک نکتہ ہے اس میں، تذکیر کرو، نصیحت کرو، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یہ بتاؤ، غور کرو. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نکتہ بتانے جا رہا ہوں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. مان بات کہا گیا
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہو، اسی کا نام توحید ہے۔ تو نصیحت کرو، اس لیے کہ نصیحت یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، اور سب سے بڑی نصیحت من اعظم ما یذکر، سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑا ذکر جو لوگوں کے سامنے آپ پیش کرو وہ توحید ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ پہلی آیت اور دوسری آیت میں ربط ہے جی۔ نصیحت کرو، بعد میں میری ہی عبادت کرو، یعنی میں نے اپنی ہی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا۔ تو پہلی آیت اور دوسری آیت میں ربط یہ ہے کہ سب سے بڑی تذکیر، سب سے بڑی نصیحت اور سب سے بڑی خیر خواہی انسانیت کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ یہ ان دونوں آیتوں کے اندر ربط ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، طور سے مراد طور پہاڑ، جبل طور، اس کی قسم کھائیے طور کی۔ وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب، اس سے مراد لوح محفوظ ہے جی، لوح محفوظ ہے۔ فی رق منشور، رق کہتے ہیں الجلد الرقیق الذی یکتب علیہ، الذی یکتب فیہ، چمڑے کی باریک جھلی جس کے اوپر لکھا جائے۔ تو پہلے تو یہ کاغذ تھا نہیں، تو چمڑے کی باریک جھلیوں کے اوپر، پتھروں کی باریک سلوں کے اوپر یہ قرآن لکھا جاتا تھا، یا کچھ لوگ لکھتے تھے تو ایسی چیزوں پر لکھتے تھے۔ اور رق اسی باریک جلد کو کہتے ہیں، باریک چمڑے کو جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، مراد قرآن حکیم ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم، یہ بیت معمور یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ فی السماء السابعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر گئے تو اس مسجد پر گئے آپ، تو دیکھا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء مسجد کی دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جی، وہاں حضرت ابراہیم سے آپ نے ملاقات فرمائی 7ویں آسمان پر بیت معمور کے پاس۔ اور یہ بیت معمور کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل خانہ کعبہ کے عین محاذات میں ہے، کہ اگر وہاں سے کوئی چیز پھینکی جائے تو ڈائریکٹ کعبہ پر گرے گی، بالکل کعبہ کی سیدھ میں ہے۔ اور بعض سائنسدانوں تو یہاں تک کہا ہے کہ دنیا کو کسی بھی طریقے سے ناپا جائے، دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے، تو سینٹر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا جی، خانہ کعبہ ہی ہو۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس کشش ثقل، یعنی گریویٹی آف دا ارتھ، یہ زمین کی جو کشش ہے سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ بیت معمور یہ آسمان کا کعبہ ہے جی، جو یہاں دنیا کے خانہ کعبہ کے بالکل محاذات میں ہے جی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے مسجد کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کیا، آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 70,000 فرشتے روز آتے ہیں اس مسجد میں، اور جب نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکر اتنے ہیں کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 70,000 فرشتے ایک دن میں آتے ہیں، اور جب لوٹتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری آنے والی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے فرشتے کتنے ہیں اور اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ اللہ، یہ بیت معمور یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم، اور معمور کہتے ہیں بھرا ہوا، بالکل کوئی کمرہ بالکل بھر جائے تو کہتے ہیں معمور ہے، کہتے ہیں میرے دل کو اپنی محبت سے معمور کر دے، یعنی دل کا کوئی کونا خالی نہ رہے جہاں تیری محبت نہ ہو۔ تو کسی جگہ کا کوئی کونا بھی خالی نہ ہو تو کہتے ہیں یہ معمور ہے، یعنی بھرا ہوا ہے جی۔ تو اتنے فرشتے آتے ہیں، مسجد پوری بھری رہتی ہے جی، اور 70,000 ایک ساتھ آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی باری نہیں آتی۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم، بلند چھت، چھت سے مراد آسمان ہے،
اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے. جی پھر فرمایا وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور کھولائے ہوئے دریا کی قسم، یعنی قیامت کے دن تمام دریا جن کے اندر پانی ہے یہ پانی کھول اٹھے گا. اللہ اکبر. اور پانی جب کھولتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، تو پانی جب کھولے گا دریا کا تو یہ آبادیوں کے اوپر چڑھائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو کھولا دیا جائے گا. تسجیر مانے آگ لگا کر کے کسی چیز کو، پانی کو کھولا دینا، دیٹ از کالڈ سجرت، تسجیر. 1 2 3 4 5 6 چیزوں کی قسم کھا کر کے فرمایا گیا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آنے ہی والا ہے، واقع ہونے والا ہے. اور جب یہ آ جائے تو ما لہ من دافع، دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو ہٹا نہیں سکتی. آ گیا تو اس عذاب کو کوئی طاقت دنیا کی ہٹ نہیں سکتی. جی یہ فرمائے گا. اس سورہ کریمہ میں جو سب سے خاص بات ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ اس میں 15 مرتبہ آیا ہے. ام کیا کیا ایسے سوال ہوتا ہے، کیا یا بلکہ 15 مرتبہ آیا ہے. اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ملحدین کو تھکا دیا ہے. جی کہ اس کا جواب دے سکے. ایک مفسر لکھتا ہے قد آی الملحدین جوابها، اللہ کے جو انکار کرنے والے ہیں تمام انکار کرنے والوں کو اس کے جواب نے تھکا دیا ہے. کوئی آج تک اس کا جواب نہیں دے سکا ہے. کیا ہے؟ پہلے دیکھیے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر خالق کے پیدا کر لیے گئے ہیں؟ کوئی ان کا خالق نہیں ہے، بغیر خالق کے یہ پیدا کر دیے گئے ہیں. ایک ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے. جی اب کوئی کہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، ویری ایبسرڈ تھنگ، بالکل ایبسرڈ ہے، ایک تم واہیات بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فکیف وہو قبل ان یوجد معدوم، اس لیے کہ کوئی کسی کو پیدا کرے، مثلا یہ ہینڈ کرچف بنائے تو اس ہینڈ کرچف سے پہلے اس کو موجود ہونا چاہیے. جی اب ظاہر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اپنے بنانے سے پہلے وہ تو معدوم تھا. جی تو آج تک اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا ہے، اس لیے کہ فکیف وہو قبل ان یوجد معدوم، اس کے پہلے وہ تھا ہی نہیں تو اپنے آپ کو بنائے گا کیسے؟ معدوم موجود چیز کیسے کر سکتی ہے؟ کوئی معدوم کسی چیز کو موجود کیسے جو خود نہ ہو؟ یعنی کیسے ایک چیز، ہاؤ اے تھنگ کمز فرام نتھنگنیس، ایک چیز کیسے عدم سے کیسے آ سکتی ہے بغیر کسی مؤثر کے؟ تو کیا یہ کسی خالق کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں؟ اچھا، یا یہ اپنے آپ کو پیدا کیے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے، ھذا لا یمکن، دس از امپاسبل. تو بہرحال ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اور ایک مفسر لکھتا ہے، بڑا اچھا لکھتا ہے، کہتا ہے یہ جتنے بھی ملحدین ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ ان کاس عصیر، کاس عصیر مانے جوس کا گلاس آف جوس کا گلاس، ان کاس عصیر لا يمكن ان یاتی صدفۃ اور بغیر معد له فکیف بهذا الکون. کہتے ہیں کہ ایک جوس کا گلاس بغیر کسی تیار کرنے والے کے اچانک بائی چانس سامنے نہیں آتا، تو یہ پوری کائنات بغیر کسی تیار کرنے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ایک جوس کا گلاس بغیر تیار کرنے والے کے اچانک نہیں آتا. اور صدفہ نہیں ہے، صدفہ کہتے ہیں کوئنسیڈنس کو. کائنات میں کوئنسیڈنس ہے ہی نہیں، اتفاق ہے ہی نہیں. ایوری تھنگ از پلانڈ،
हर चीज प्लान की हुई, कोई चीज कोइंसिडेंस है ही नहीं, इत्तेफाक है ही नहीं। तो ला युम्किन, एक जूस का गिलास इत्तेफाक से नहीं आ सकता, तो ये कायनात बाई चांस या कोइंसिडेंस के साथ कैसे आ सकती है? थका दिया है सवाल के। अब जब किसी से बहस करो, ठीक है अल्लाह ने हमको पैदा किया है, कायनात को पैदा, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? ये सवाल ही जहालत पर मबनी है, इसलिए कि अल्लाह उसे कहते हैं ला मिस्ला लहू, जिसकी ना कोई इब्तिदा हो, न जिसकी कोई इंतहा हो, न जिसकी कोई मिस्ल हो, तो उसको किसने पैदा किया? ये जहालत और हमाकत के ऊपर मबनी सवाल है, जाहिलाना सवाल है ये। उनसे जब सवाल करो तो घूम करके यहीं आ जाते, मन खलक अल्लाह, हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया, यहां आ जाते ये, जबकि ये सवाल इंतहाई हमाकत पर मबनी है, बेवकूफी है। अब देखिए सवालात होते जा रहे हैं, क्या अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, क्या ये बगैर खालिक के पैदा किए गए? अच्छा, अम हुमुल खालिक, अम देखो, अम खुलिक़ू 15 दफा आया है, क्या ये बगैर खालिक के पैदा किए गए हैं? ला। अम हुमुल खालिक़ून, या अपने आप के पैदा करने वाले हैं? ला। अम खलक़ुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमानों को इन्होंने पैदा किया है? ला। अम इंदहुम खज़ाइन रब्बिक, इनके पास क्या खजाने हैं तेरे रब के? ला। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फी, क्या इनके पास कोई सीढ़ियां हैं कि उस पर चढ़कर ये लोग बात को सुनते हैं? ला। अल्लाह जितने भी सवालात हैं अम के जरिए, अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तबून, इनके पास गैब है क्या जिसको तमाम अम करके जितने सवालात किए गए, सारे सवालात ऐसे, एक का भी जवाब नहीं है मुल्हिदीन के पास, एक का भी जवाब नहीं है, इसलिए कि लैसा इंदल मुखातबीन अय्यु जवाब, मुखातबीन के पास कोई जवाब नहीं इन तमाम सवालों का। 15 मरतबा कहा गया अम, क्या ये, क्या ये, क्या ये, या ये। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही। उसके बाद सूरे नज्म है, इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी सिफत बयान फरमाई गई है, मा कदबल फुआदु मा राआ, मेरे नबी के दिल ने झूठ नहीं बोला। एक मुफस्सिर लिखता है कि नफल किस्बान फवादेही फजलन अन लिसानिही, जब अल्लाह ने आपके दिल से झूठ की नफी कर दी तो जबान से आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? इसलिए कि आदमी जब झूठ बोलता है तो पहले दिल का तैयार होना जरूरी है, पहले दिल कहता है कि झूठ बोल, तब आदमी झूठ बोलता है। यहां नफी कर दी गई कि मेरे नबी के दिल ने झूठ नहीं बोला। ये आयत ऐसी है कि यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और आपकी अजमत के लिए काफी है कि जिस शख्सियत का दिल ना झूठ बोले उसकी जबान कैसे झूठ बोल सकती है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह। उसके बाद ये कहा गया, अल्लाह के अलावा जो लोग दूसरों की पूजा करते हैं, किस बुनियाद पर करते हैं? कहते हैं इसके पीछे सिर्फ जन्न है, जन्न, गुमान है खाली जी। और जो लोग हक को छोड़कर कसरत की इत्तिबा करते हैं जी, वो भी गलती पर है। एक मिसाल देता है, कहता है तखय्यल, सोचो कि एक आदमी है, वो एक दो रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके सामने दो रास्ते हैं, उसे मालूम नहीं कि मेरी मंजिल इस रास्ते पर चल करके मिलेगी या मेरी मंजिल इस रास्ते पर चल करके मिलेगी जी, खड़ा है वो। तो अब इस तबत फी अल मुरज्जिहात, प्रेफरेंस जो है वो बराबर हो गया ना, इस पर जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस पर जाना, मुरज्जिह कोई है ही नहीं। तो क्या आप ऐसे आदमी की इत्तिबा करेंगे? एक वाकया याद है मुझे, एक ईसाई और एक मुस्लिम में बहस हुई। ईसाई ने कहा जरा एक बात बताओ। कहा कि क्या? कहा कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। कहा कि ठीक है, सोया हुआ है, और एक आदमी उसके पास बैठा हुआ है। पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा है और एक आदमी उस सोए हुए आदमी के पास बैठा हुआ है। कहा कि ठीक है। अब एक तीसरा आदमी आता है,
اب وہ پریشان ہے کیونکہ پیڑ کے پاس سے دو راستے جا رہے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. تو یہ جو تیسرا آدمی ہے یہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ وہ بیٹھے ہوئے آدمی سے یا سوئے ہوئے آدمی سے؟ اصل میں عیسائی کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمہارے نبی تو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے. لہذا راستہ کس سے پوچھو گے؟ وہ جو آدمی بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے اس سے پوچھو گے، یا جو آدمی سو رہا ہے اس سے راستہ پوچھو گے؟ تمہارا نبی تو سو رہا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اور ہمارا نبی اب تک زندہ ہے، عیسیٰ. لہذا وہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھو گے، یہ آدمی پوچھے گا جو تیسرا ہے، یا اس سوئے ہوئے آدمی سے؟ تو مسلمان نے جواب دیا نہیں، وہ جو جاگ رہا ہے اس سے سوال نہیں کرے گا، اس سے راستہ نہیں پوچھے گا، وہ جو سو رہا ہے نا اس سے راستہ پوچھے گا. اس لیے کہ وہ جو جاگ رہا ہے بیٹھا وہ بھی راستہ بھولا ہوا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ آدمی نیند سے اٹھے تو میں راستہ پوچھوں کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. بہت ہی پیارا جواب ہے جی. تو ظن جو ہوتا ہے نا اس میں مرجحات برابر ہوتی ہیں، اس طرف جانا یا اس طرف، مرجحات برابر ہوتی ہیں جی. تو ایسے آدمی کی جو آدمی دو راہے کے اوپر کھڑا ہوا ہو اس کے مرجحات برابر ہوں، آپ اس کی اتباع کریں گے؟ اس کو خود راستہ معلوم نہیں ہے تو اس کی اتباع آپ کیسے کریں؟ تو جو لوگ ظن کی اتباع کر رہے ہیں، ظن کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لیسا رائے الاغلبیت حقا ان لم یزدہ دلیل، کثرت کی رائے حق نہیں ہوتی اگر اس کے پیچھے دلیل نہ ہو جی. قد تجتمع الانفس الکثیرہ علی ہوا، یہ بتایا گیا نا، اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ ظن کی اتباع کر رہے ہیں جن کی مرجحات برابر ہوتی ہیں. اور ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، نفس نہیں انفس. بہت سارے لوگ ہوا کی اتباع کر سکتے، خواہشات کی اتباع کر سکتے، ضروری نہیں کہ کثرت میں ہوں لوگ تو وہی حق پر ہوں. لیس رائے الاغلبیت حقا، دلیل کی اتباع ہونی چاہیے، شخصیات اور کثرت کی اتباع نہیں ہوتی جی. اچھی بات کہیے، اور اللہ کی ہر بات بہت پیاری ہے. سورہ قمر ہے، اس میں بڑی پیاری بات، بہت گہری بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی مدکر. اصل میں مدکر یہ مزتکر تھا، جیسے افتعال یفتعل سے مفتعل مزتکر، اور مادہ دال کافر ہے، ذکر ہے. تو یہ تے کو اور دال کو، یہ تے کو اور زال کو دال سے بدل دیا گیا ہے، مذتکرن. تو دال کو اور تے کو دونوں کو دال سے بدل کر کے مذتکرن کے بجائے مدکر کہا گیا. تو اب دیکھو زبان پر کون سا لفظ آسان ہے؟ مذتکرن یہ آسان ہے یا مدکرن؟ مدکر آسان ہے. گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، ایک لفظ لا کر کے اس دعوے کی دلیل دے دی کہ دیکھو اصل میں یہ مذتکرن ہے، نصیحت حاصل کرنے والا، لیکن اس کو مدکر کر دیا گیا ہے اس لیے کہ زبان پر آسان ہے. اللہ اکبر، کیا دلیل دی! یعنی دعویٰ کیا گیا اور دعوے کی دلیل بھی پیش کر دی گئی جی. ہونا تو لفظ یہ چاہیے مذتکر، لیکن مذتکرن مشکل تھا زبان کے لیے، لہذا مدکر کر دیا گیا. یعنی دعویٰ اور دلیل دونوں ایک ہی آیت میں ہیں. اللہ اکبر. اس میں 4 مرتبہ آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ آیا ہے پوری سورہ میں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ یہ میسر للحفظ، میسر للقراءۃ، میسر للتدبر، میسر للعمل به. 4 ہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ آسان ہے پڑھنے کے لیے، آسان ہے یاد کرنے کے لیے، آسان ہے غور و فکر کرنے کے لیے، اور آسان ہے عمل کے لیے. لہذا یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہا ہے جی.
ایک نبی ہے جس نے چھوٹی سی دعا کی ہے. کیا؟ صرف ایک لفظ کی ہے, ایک لفظ کی دعا ہے, فانتصر, میری مدد فرما. اللہ, ایک لفظ کی دعا ہے, ایک لفظ کی دعا ہے. یہ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب 950 سال ہو گیا کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے, اور ایمان بھی لائیں تو بہت قلیل لوگ ہیں, تو میری مدد فرما. ایک لفظ کی دعا ہے, اور اس ایک لفظ کی دعا نے غیر معالم الکون, کائنات کی نشانیاں بدل دی. جی, پانی کہاں سے نکل رہا ہے جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, تنور سے پانی نکل رہا ہے اور آسمان سے بارش برس رہی ہے. پوری قوم تباہ ہوگی صرف ایک لفظ کی دعا سے. تو دعائیں لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دل ساتھ ہونا چاہیے لفظ کے. اگر دل کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے تو ایک لفظ ہی کافی ہے دعا کے لیے, جیسا کہ حضرت نوح کی دعا ہے, فانتصر, میرے رب میری مدد فرما. اللہ اکبر. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ایک جملہ کہا گیا بہت حیرت انگیز. کیا؟ وَحَمَلْنَاهُ, ہم نے اس کو سوار کیا, جی, عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, تختوں پر اور کیلوں پر. کشتی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں تختے ہیں اور کیلیں ہیں, ٹھوک کر کے کشتی بنا لی گئی ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو تختے ہیں خالی, جی, اور کیلیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے پانی کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے اس کو. جی, تو چیز چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, کمزور ہی کیوں نہ ہو, اگر رب تعالی کا کرم اس کے ساتھ ہو تو یہ چھوٹی سی چیز بھی اس کے لیے بڑی ہو جاتی ہے, اور کمزور چیز بھی اس کے لیے طاقتور ہو جاتی ہے. یہ بتایا گیا. کیل اور تختے کہا گیا, خالی کشتی نہیں کہی, کیل اور تختے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کیل اور تختوں سے جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ہم نے ایک پوری قوم کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے, اور باقی ساروں کو ڈبو دیا ہم نے. جی, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. عجیب بات ہے, جملہ خالی, وہ کشتی نہیں کہا گیا, ذات الواح و دسر کہا گیا. اس کے بعد سورہ رحمان. سورہ رحمان کلھا رحمہ, یہ پوری سورہ کریمہ رحمت ہے. جی, اور یہ واحد سورہ ہے تو حیرت انگیز ہے, اس کا ایک ایک لفظ حیرت انگیز ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے, اس کی تفسیر کرنے کے لیے مہینوں گفتگو کی ضرورت ہے. جی, یہ واحد سورہ ہے جو اللہ کے ایک نام سے شروع ہو رہی ہے. بقیہ جتنی بھی سورتیں قرآن حکیم میں ہیں اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہیں ہوئی ہیں. یہ واحد سورہ ہے جو اللہ کے ایک نام سے شروع ہوئی ہے, الرحمن اس سے شروع ہوئی. کوئی سورہ اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوئی. الرحمن یہ واحد سورہ ہے جو اللہ کی اس صفت کے ساتھ شروع ہوئی, اور یہ اللہ کی سب سے عظیم صفت ہے الرحمن, اور اس کی خصوصیت ہے یہ کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتی, صرف ایک ہی صفت کے ساتھ آتی ہے, رحیم کے ساتھ آتی, بقیہ اور کسی صفت کے ساتھ نہیں آتی. الرحمن الرحیم. جی, بقیہ الرحمن کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتا. یہ جو ہے یا تو تنہا آئے گا یا آئے گا تو الرحیم کے ساتھ آئے گا, ورنہ کسی کے ساتھ نہیں آتا ہے. یہ خصوصیت ہے اس کی. اور اللہ نے فرمایا علم القرآن, سب سے بڑی رحمت اگر انسانیت کے اوپر ہے تو وہ قرآن کی ہے, قرآن کی تعلیم ہے. جی, سب سے بڑی رحمت. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کو سکھایا. اس کا مطلب ہے سب سے بڑی رحمت جو انسانیت کو دی گئی ہے کہ اس سے بڑی رحمت اور کوئی نہیں ہو سکتی, وہ قرآن حکیم ہے. اس لیے اس صفت کے بعد فوراً علم القرآن کہا گیا. الرحمن علم القرآن. اس کے اندر کیلکولیٹنگ اگر سامنے رکھیں, کیلکولیٹ کریں تو ایک عجیب و غریب بات آپ کو نظر آئے گی کہ پہلے جہاں انسانوں کی تخلیق کا بیان ہے, شمس و قمر کا بیان ہے, شجر کا بیان ہے, غلوں کا بیان ہے, وغیرہ وغیرہ, ان کے ساتھ
8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے. غور کرو, پوری سورہ میں 31 بار ہے, 31 ٹائمز, 31 بار ہے پوری سورہ میں. اچھا, جہاں انسان کی تخلیق, آسمانوں, زمینوں, شجر وغیرہ کی بات کہی گئی, وہاں 8 مرتبہ آیا ہے اس کے ساتھ. اچھا, اور جہاں جہنم کا تذکرہ آیا ہے وہاں 8 بار ہے, وہاں 7 بار ہے. یہ جہاں انسان کی تخلیق اور سورج اور چاند وغیرہ کی بات کہی گئی ہے وہاں 8 مرتبہ ہے, اور جہنم کا تذکرہ جہاں کیا گیا ہے وہاں 7 مرتبہ ہے, اور 2 مرتبہ جنت کا تذکرہ کیا گیا. 2 جنتیں یہ, 2 جنتیں یہ, لہذا 8 وہ 8 یہ, تو 8 8 16, 16 8 24, 24 اور 7 31 is equal to 31. اللہ اکبر, یہ عجیب و غریب کیلکولیشن ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک بیان کے بعد یعنی تخلیق انسان, اس کے بعد 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان, فی اس کے بعد عذاب نار اور ذکر نار 7 مرتبہ وہاں, پھر 2 جنتوں کا تذکرہ 8 بار, پھر 2 جنتوں کا تذکرہ 8 بار. تو اس لیے کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنتوں کے دروازے, جنت کے دروازے 8 ہیں, اور جب 2 جنتیں ہیں تو وہاں بھی 8, یہاں بھی 8, 8 8, اور تخلیق انسان 8 8 3 24 7 this is equal to 31. یہ بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے پورا قرآن میتھمیٹیکل ہے. آپ کو یہ ایک لفظ ہٹا دیں, جیسے آپ کو 4 لانا ہے, 4, تو آپ 2 + 2 is equal to 4. یہ اگر آپ اس میں ہٹا دیں ایک کو, 2 + 1 is equal to 4 نہیں ہوتا, 2 + 1 is equal to 3 ہوگا. تو پورا قرآن حکیم میتھمیٹیکل ہے. آپ کوئی لفظ اٹھا کر کے اس کا مرادف, اس کا سینونیمس نہیں, سینونیم نہیں رکھ سکتے آپ, اس کا معنی ہی غلط ہو جائے گا. پورا قرآن میتھمیٹیکل ہے. اللہ اکبر. ایک عجیب بات ایک مفسر نے کہی ہے, کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک مفسر کہتا ہے کہ جب کل من علیہا فان کہو تو فوراً بولو وَأَوْصِلْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو, جیسے بولو کل من علیہا فان, فوراً بولو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ نَقْصُ الْمَخْلُوقِ وَكَمَالُ الْخَالِقِ, تاکہ مخلوق کا نقص اور خالق کا کمال ظاہر ہو. اس لیے کہ المخلوق فان والرب باق, اور باقی رہنا کمال ہے اور فنا ہو جانا نقص ہے, کمی ہے. لہذا جیسے ہی بولو کل من علیہا فان, فوراً ملا دو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات سب ناقص ہیں اور کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے. یہ بتایا گیا. اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے, یسألہ من فی السماوات والارض, کائنات میں جتنی چیزیں سب اسی سے مانگ رہی ہیں. اچھا, سب اسی سے مانگ رہی ہیں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چیونٹی کو دیکھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, وہ اپنا پیر اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. موسیٰ نے کہا بارش ہونے والی ہے. تو کائنات کی ہر شے اسی سے مانگ رہی ہے. یسألہ من فی السماوات, ساری کائنات کی چیزیں اسی سے مانگ رہی ہیں. اچھا, مومن بھی مانگتا ہے, جی ہاں, کافر بھی مانگتا ہے, ہاں وہ بھی مانگتا ہے, دونوں مانگتے ہیں. کیسے؟ مومن مانگتا ہے بلسان المقال اور کافر مانگتا ہے بلسان الحال. مومن تو اپنی زبان سے مانگتا ہے, میرے رب مجھے یہ چیز عطا فرما دے, اور کافر اپنی زبان سے نہیں بولتا. جب بارش نہیں ہوتی تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے, مانگ ہی تو رہا ہے وہ, اگرچہ زبان سے نہیں بول رہا ہے مگر حال یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہے. اور آخر میں جب آدمی کا کوئی سہارا نہیں رہتا تو صرف ایک ہی سہارا یاد رہتا ہے, کسی بھی زبان میں اسے بولے ارے بھگوان, ارے فلاں, ایسا بولتا رہتا ہے. تو یسألہ من فی السماوات والارض, کائنات کی ہر شے اس سے مانگتی ہے. مومن مانگتا ہے بلسان المقال, بول کر کے, اور کافر مانگتا ہے بلسان الحال, حالت بتا رہی ہے کہ وہ مانگ رہا ہے. اللہ سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے, سارے تو اس کے فقیر ہیں. اچھا, کل یوم ہوا فی شان, ہر لمحہ, کل یوم کل آن کل وقت, ہر لمحہ اور ہر وقت وہ ایک کام میں ہے. کیا؟
ایک عیسائی سے ایک مسلم سے مناظرہ ہوا تو اس نے کئی سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ ایک کام کیجئے، وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، نیچے تھے، بولے آپ ذرا اٹھیے گا، بولے کیوں اٹھوں؟ کہا کہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے یہاں بیٹھ جائے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں بیٹھ گئے اور یہ جا کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ کہا کہ میرا رب یہی اب کرنا چاہ رہا تھا، تجھے کرسی سے نیچے مجھے کرسی کے اوپر بٹھانا چاہتا تھا۔ تو کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اس کا ایک کام ہے، کسی مریض کو شفا دے رہا ہے، یشفی مریضن، جی، اور کسی تندرست کو مریض بنا رہا ہے، کسی امیر کو غریب کر رہا ہے، کسی غریب کو امیر کر رہا ہے، اللہ اکبر، کسی جاہل کو عالم بنا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پتہ چلا وجہ ربک، وجہ سے مراد الذات مع الوجہ، ذات چہرے کے ساتھ ذات، یہ مراد ہے۔ پتہ چلا اللہ کا چہرہ بھی ہے، جی یہی تو دیکھیں گے قیامت کے دن جنت میں، یہی تو دکھائی دے گا جس کا تذکرہ یہاں ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یہ چہرہ نظر آئے گا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا ایسا، جی۔ اور ہر بار یہ کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 31 بار کہا گیا، 31 بار، 31 بار کہا گیا۔ سورہ واقعہ ہے، ایک مفسر کو پڑھ رہا تھا میں عربی میں، ایک عجیب بات لکھی ہے اس نے، کہتا ہے کہ یہاں پہلے بستر کا تذکرہ ہے، بعد میں عورتوں کا ہے، پہلے بستر ہے بعد میں عورتیں، پڑھتے تھے، کہاں کہاں تو غور کرتے ہیں لوگ، جی کیا لکھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ فروش مرفوعہ، بلند بسترے، اونچے اونچے بسترے، اچھا، انا انشاناہن انشاء، اب آگے حوروں کا تذکرہ ہے بستروں کے بعد، بستر بیکار ہے اگر عورت نہ ہوتے۔ وہ فرش مرفوعہ، بلند بسترے، انا انشاناہن انشاء، ہم نے ان کو اسپیشل پیدا فرمایا ہے، اور یہ جو عورتیں مرنے کے بعد زندہ کی جائیں گی، جو جنت میں جائیں گی، ان کو ہم اسپیشل بنا دیں گے۔ کیسے؟ یہ ہمیشہ کنواریاں رہیں گے، 3 صفتیں بیان کی گئیں، بلکہ اس کو ملا لیجئے تو 4، ان کو اسپیشل بنا دیں گے ہم، جی ایک، اور دوسرا ابکار، یہ بکر کی جمع ہے، ہمیشہ کنواریاں رہیں گی یہ، جی، اور تیسرے عروبن، یہ عروب جمع ہے عروب کی، عروب جیسے رسول کی جمع رسول، تیسے عروب کی جمع عروب۔ تو عروب کس کو بولتے ہیں؟ عروب کہتے ہیں المتحببات، المتحب، یعنی جو شوہر سے محبت کرنے والیاں ہوں اور شوہر ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو جنت میں اپنی بیویوں سے یہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے جنتی، اور ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گے، عروب کہا گیا۔ اچھا، تو ایک تو یہ باقرہ ہوں گی، کنواری ہوں گی، جی ہمیشہ کنواری ہی رہیں گی، اور دوسرے ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر۔ مفسر کیا لکھتا ہے اس پر؟ ایک تو وہی لکھا کہ بستر ہے، بستر کے بعد عورت کا تذکرہ ہے، تو پھر اس کے بعد ایک عجیب بات لکھتا ہے کہ اطراب کہا گیا، اطراب یہ ترب کی جمع ہے، بے کسرتا و سکون الراء، ترب، ترب جمع ہوا اطراب، عروباً اطرابا، اطرابا میں ہوتا ہے مستویات سن، ایک ہی جیسی عمر والی۔ مفسر کیا لکھتا ہے؟ عورت ایک بات سچ نہیں بتاتی ہے، کیا بولے؟ اپنی عمر، اپنی عمر کبھی نہیں بتاتی ہے وہ، اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں چھوٹی ہو جاؤں۔ بعض عورتیں سرجری کرا لیتی ہیں ہاں کہ جوان دکھیں، جی طرح طرح کے میک اپ اور طرح طرح کی چیزیں، سب کس لیے؟ اس لیے کہ وہ جوان دکھائی دیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم ہماری جنت میں آ جاؤ نا، یہ تمام جھمیلے ہی ختم ہے نا، وہاں پاؤڈر لگانا، یہ کرنا، وہ کرنا، میک اپ کرنا، بیوٹی پارلر جانا، کوئی چیز ایسی کرنی نہیں ہے یہاں پہ تو عروباً اطرابا، ترب، ایک جیسی عمر والی، مستویات فی السن، اور عمر کو وہی روک دیا جائے گا، عمر کو وہی روک دیا جائے گا، رک جائے، یہاں پہ عمر آگے جائے گی ہی نہیں، تو ہمیشہ جوانی۔
تو لڑکیاں اپنی عمر نہیں بتاتی، عورتیں اپنی عمر نہیں بتاتی. اللہ فرما رہا ہے ہاں انت فی الجنہ یتحقق حلمک، آ جاؤ ہماری جنت میں، تمہارے اس خواب کی تعبیر یہاں ہے. تم اپنی عمر نہیں بتاتی، آؤ تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ جنت ہے، یہاں آ جاؤ. یتحقق حلمک، تمہارے خوابوں کی تعبیر یہاں ہے. تمہیں اپنی عمر بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ یہاں تو عمر کو روک دیا جائے گا، رک جائے یہیں پہ، عمر نہیں بڑھے گی یہاں پہ. اللہ، یہ خاص بات ہے جنت کی. سبحان اللہ، کیسی کیسی نعمتیں. تو جس کی ناک بہ رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو ناک میں سے نکال کر کے ایسا سونا دیکھتا رہتا ہے لڑکیاں اس کے پیچھے. ارے بھائی جہاں کوئی گندگی نہیں ہے وہاں کی تمنا کرو. اس کی ناک بہ رہی ہے، ہر نوز از رننگ، اور وہ ناک سے میوکس نکالتا ہے، دیکھ جیسے کوئی سونا دیکھ رہا ہو ناک سے نکال کر کیسے. تو یہ سب خرابیاں ہیں، سب عیوب ہیں، یہ سب گندگیاں ہیں. یہ جنت میں ساری گندگیاں نہیں ہیں. تو اس جنت میں آ جاؤ جہاں آپ کی ساری تمنائیں پوری ہوں. تو مقام تکمیل تمنا اور مکان تسکین آرزو، تمام آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ اور تمام تمناؤں کی تسکین کی جگہ اگر کوئی ہے، الجنہ، جنت ہے. سورہ حدید ہے، حدید. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ماقبل میں پہلے اس سے سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ فسبح، آپ تسبیح بیان کیجئے. اچھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ فسبح کے بعد، یعنی یہ آیت کریمہ ختم ہو رہی ہے، یہ سورہ کریمہ ختم ہو رہی ہے فسبح پر، اور دوسری سورہ کریمہ سبحہ سے شروع ہو رہی ہے. جی عجیب بات ہے. یہ دونوں میں ربط دیکھو کیسا ہے، اتنی سائنٹیفک، یعنی سائنس آف ورڈز جس کو کہتے ہیں. جی فسبح، پہلے والی سورت تسبیح پر ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ سبحہ سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کائنات کے ہر شے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو تمہیں تو تسبیح بدرجہ والا بیان کرنی چاہیے تاکہ نیچر سے تمہاری موافقت ہو جائے. جی جیسے جنت کا پورا منظر گرین ہے. جی جنت کا منظر جانتے ہیں؟ ٹوٹل گرین ہے، وہ پورا منظر گرین ہے. اور لباس کیسا جنتیوں کا؟ لباسہم فیہا حریر، ان کا لباس ریشم کا، اور لباس ریشم، کلر لباسن خضرن، ہرا رنگ. جی بالکل جنت کے منظر سے میچ کرتا ہوا. کیا جگہ، اللہ تشریح نہیں کر سکتے. آپ صرف قرآن پڑھتے جائیں آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، کیا تعریف کی گئی ہے جنت کی. اور آدمی جہنم کو پڑھے تو پریشان ہو جائے گا کہ جہنم کیا چیز ہے. جی تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری یہ عجیب و غریب سورہ ہے کہ اس کے شروع میں تقریباً 20 صفتیں اللہ کی آئی ہیں. اللہ کی 20 صفتیں آئی ہیں شروع میں. ایک جگہ تو فرمایا گیا، دیکھو سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اچھا، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل، اللہ اکبر، ساری صفتیں اس کی. مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، زمین اور آسمان کی ملکیت اسی کی ہے، ہر چیز پر قادر. آگے فرمائے گا 2 صفتوں پر ہم بحث کرنا چاہیں گے، 4 پر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. اول لیس قبلہ شیء، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. والآخر لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. اول کس کو بولتے ہیں؟ لیس قبلہ شیء، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں. الآخر لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں. اچھا، الظاہر لیس فوقہ شیء، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. جی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. کل الخلائق تحتہ، تمام مخلوقات اس کے نیچے ہیں. نیچے اس سے اوتار ہونے کا رد ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ اوتار لیتا ہے، بھگوان اوتار لیتا ہے، رد ہے. اس لیے کہ جب اوتار لے لے گا تو کہیں ہوگا کوئی چیز اس کے اوپر ہوگی. فرمایا گیا ظاہر، اس کے نیچے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے نیچے کوئی چیز ہے ہی نہیں. کل الخلائق تحتہ، تمام چیزیں اس کے نیچے. اچھا، آخری صفت بہت عجیب ہے، الباطن. ما معنی الباطن؟ الباطن لیس دونہ شیء. لیس دونہ شیء کا مطلب ہوتا ہے، دون معنی ہوتا پرے. مطلب بتاتا ہوں دون کا، یہ ہے
یہاں تک پہنچنا ہے، اس چیز کی خبر لینا ہے، اس چیز کا علم حاصل کرنا ہے۔ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے، درمیان میں یہ آڑ آ گئی ہے، جی جیسے یہ آڑ آ گئی، یہ اس کو دون کہتے ہیں، دون ورے۔ تو اللہ تبارک و تعالی علیم خبیر بکل شے، وہی بتائے گا وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اس کے علم اور اس کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، لا یحول دونہ شیء، جی یہ مطلب اس کا، یعنی اس کا علم رکھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے، اس کی خبر رکھنے کے لیے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، لا اشجار ولا جبال وغیرہ ذلک، پہاڑ حائل نہیں ہوتے، درخت حائل نہیں ہوتے، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی خبر کے درمیان جس چیز کی خبر رکھنا چاہتا ہے وہ، اور جس چیز کا علم رکھنا چاہتا ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم اور اس چیز کی خبر ہے۔ یہ مطلب ہے الباطن لیس دونہ شیء، اے لا یحول دونہ شیء، اس کے درمیان کوئی چیز آتی نہیں ہے، لا اشجار ولا جبال وغیرہ ذالک۔ اچھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا معبود ہے جس کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ رہا 27ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جگہ لیکچر ہے میرا، سو اس وجہ سے مجھے جلدی نکلنا پڑ رہا ہے، جی نکلیں گے مجھے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔